بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل پر عصمت زہرا زیدی آپ کے ساتھ ہے۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا اسلام کی مثالی خاتون، جس کے 5 حصے ہم ختم کر چکے ہیں اور حصہ ششم آج ہم شروع کریں گے، جس کا موضوع ہے جناب فاطمہ موت کے نزدیک۔ صفحہ نمبر 215 سے حصہ ششم کا آغاز ہوتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ علیہ السلام باپ کی وفات کے بعد چند مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہیں، اور اس طرح تھوڑی مدت میں اتنا زیادہ روئیں کہ آپ کو زیادہ رونے والوں میں سے ایک قرار دیا گیا۔ آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا گیا۔ ریفرنس ہے طبقات ابن سعد، جلد نمبر 2، حصہ 2، صفحہ نمبر 85۔ جناب زہرا کے رونے کے مختلف عوامل اور سبب تھے۔ سب سے زیادہ اہم سبب کہ جو آپ کی غیور اور حساس روح کو ناراحت کرتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ دیکھ رہی تھیں کہ اسلام کی جوان ملت اپنے حقیقی اور صحیح راستے سے ہٹ گئی ہے اور ایک ایسے راستے پر گامزن ہو گئی ہے کہ بدبختی اور تفرق اس کا حتمی انجام ہے۔ چونکہ حضرت زہرا نے اسلام کی ترقی سری اور پیش رفت کو دیکھا تھا، آپ کی توقع تھی کہ اسی طرح اسلام ترقی کرے گا اور تھوڑی سی مدت میں کفر اور بت پرستی کو ختم کر کے رکھ دے گا اور ستم کا قلقمہ کر دے گا۔ لیکن خلافت کے اصلی محور سے ہٹنے کی غیر متوقع صورتحال نے آپ کی امیدوں کے محل کو یکدم گرا دیا۔ ایک دن جناب ام سلمہ جناب فاطمہ کے پاس آئیں اور عرض کی، اے پیغمبر کی دختر، آج رات صبح تک کیسے گزری؟ آپ نے فرمایا کہ غم و اندوہ میں کٹی۔ بابا مجھ سے جدا ہو گئے اور شوہر کی خلافت لے لی گئی۔ اللہ اور رسول کے دستور کے خلاف امامت اور خلافت کو علی سے چھینا گیا، کیونکہ لوگوں کو علی سے کینہ تھا، چونکہ وہ ان لوگوں کے آباء و اجداد کو جنگ بدر میں قتل کر چکے تھے۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے بحار الانوار، جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 156۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ علیہ السلام نے ایک دن اپنے باپ کی قمیض مجھ سے طلب کی۔ جب میں نے ان کی قمیض انہیں دی تو اسے آپ نے سونگھا اور رونا شروع کر دیا اور اتنا روئیں کہ آپ بے ہوش ہو گئیں۔ میں نے جب یہ حالت دیکھی تو میں نے آپ کی قمیض ان سے چھپا دی۔ ریفرنس بحار الانوار، جلد 43، صفحہ 175۔ روایت میں ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو بلال نے، جو آپ کے مخصوص مؤذن تھے، اذان دینی بند کر دی تھی۔ ایک دن جناب فاطمہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ میری خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ اپنے باپ کے مؤذن کی اذان سنوں۔ بلال نے جناب فاطمہ کے حکم پر اذان دینی شروع کی اور اللہ اکبر کہا۔ جناب فاطمہ کو اپنے باپ کے زمانے کی یاد آ گئی اور رونے پر قابو نہ پا سکی، اور جب بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو جناب فاطمہ نے بابا کے نام سننے پر ایک چیخ ماری اور غش کر گئیں۔ بلال کو خبر دی گئی کہ آذان دینا بند کر دو کیونکہ فاطمہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ بلال نے آذان روک دی۔ جناب فاطمہ کو جب ہوش آیا تو بلال سے کہا کہ آذان کو پورا کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو باقی آذان نہ کہوں، کیونکہ مجھے آپ کے بے ہوش ہونے کا خوف ہے۔ ریفرنس ہے بحار الانوار، جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 157۔ جناب فاطمہ اتنا روئیں کہ آپ کے رونے سے ہمسائے تنگ آ گئے۔ وہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمارا سلام جناب فاطمہ کو پہنچا دیں اور ان سے کہیں کہ یا رات کو روئیں اور دن کو آرام کریں، یا دن کو روئیں اور رات کو آرام کریں، کیونکہ آپ کے رونے نے ہمارا آرام ختم کر دیا ہے۔ جناب فاطمہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ میری عمر ختم ہونے کو ہے، میں زیادہ دنوں تک تم میں موجود نہ رہوں گی۔ آپ دن میں امام حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑتی اور جناب رسول خدا کی قبر پر چلی جاتی اور وہاں رویا کرتی اور اپنے بیٹوں سے کہتی، میرے پیارو، یہ تمہارے نانا کی قبر ہے کہ جو تمہیں کندھے پر اٹھایا کرتے تھے اور تمہیں دوست رکھتے تھے۔ اس کے بعد آپ بقیہ کے قبرستان میں شہداء کی قبروں پر جاتی اور صدر اسلام کے سپاہیوں پر گریا کرتی۔ حضرت علی نے آپ کے آرام کے لیے بقیہ میں سائبان بنا دیا تھا کہ جسے بعد میں بیت الحزن کے نام سے پکارا جانے لگا۔
یہ ریفرنس ہے بحر الانوار جلد 43 صفحہ 177۔ انس کہتا ہے کہ جب ہم پیغمبر کے دفن سے فارغ ہو چکے اور گھر واپس لوٹ آئے تو جناب فاطمہ نے فرمایا، اے انس، کس طرح راضی ہو گئے کہ پیغمبر کے بدن پر مٹی ڈالو۔ ریفرنس ہے اسد الغابہ ابن اسیر جلد 5 صفحہ نمبر 524۔ اس کے علاوہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 رقم 2 صفحہ نمبر 83۔ محمود بن لبید کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ اپنے والد کی وفات کے بعد جناب حمزہ کی قبر پر گریا کرتی تھیں۔ ایک دن میرا گزر احد کے شہداء سے ہوا تو میں نے فاطمہ کو دیکھا، جناب حمزہ کی قبر پر بہت سخت گریا کر رہی ہیں۔ میں نے صبر کیا یہاں تک کہ آپ نے توقف کیا۔ میں سامنے گیا اور سلام کیا اور عرض کی، اے میری سردار، آپ نے اپنے اس جانگداز گریے سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے حق پہنچتا ہے کہ اس طرح کا گریہ کروں، کیونکہ میں نے کیسا مہربان باپ اور پیغمبروں میں سے بہترین پیغمبر اپنے ہاتھ سے کھو دیا ہے۔ کتنا آپ کی زیارت کا مجھ میں شوق موجود ہے۔ میں نے عرض کی، اے میری سردار، میں دوست رکھتا ہوں کہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھو۔ میں نے عرض کیا، کیا رسول خدا نے اپنی زندگی میں حضرت علی کی امامت کی تصریح کر دی تھی؟ آپ نے فرمایا، تعجب ہے، کیا تم نے غدیر کا واقعہ بھلا دیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ غدیر کا واقعہ تو میں جانتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ معلوم کروں کہ جناب رسول خدا نے اس بارے میں آپ سے کیا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا گواہ ہے کہ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے بعد علی میرا خلیفہ اور امام ہے۔ اگر اس کی اطاعت کی تو ہدایت پاؤ گے، اور اگر اس کی مخالفت کی تو قیامت کے دن تک تم میں اختلاف موجود رہے گا۔ ریفرنس ہے ریاحین الشریعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250۔ اگلی ہیڈنگ ہے فاطمہ زہرا بیماری کے بستر پر۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب قنفذ کی ان ضربات سے جو اس نے جناب فاطمہ کے نازنین جسم پر لگائی تھیں، آپ کے بچے کا اسقاط ہو گیا، اور اسی وجہ سے آپ ہمیشہ بیمار اور ضعیف رہیں، یہاں تک کہ آپ بالکل بستر سے لگ گئیں۔ ریفرنس ہے دلائل الامامہ صفحہ نمبر 45، بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 170۔ حضرت علی اور جناب اسماء بنت امیس آپ کی تیمارداری کیا کرتے تھے، اس بات کا بھی ریفرنس ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 43 صفحہ 211۔ ایک دن انصار اور مہاجرین کی عورتوں کی ایک جماعت آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئی اور عرض کی، اے رسول خدا کی دختر، آپ کی حالت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا، قسم خدا کی میں دنیا سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی، تمہارے مردوں سے جب ان کا امتحان کر چکی ہوں تو دلگیر ہوں اور انہیں دور پھینک دیا ہے، اور ان کے ہاتھ سے ملول خاطر ہوں۔ ان کی متزلزل رائے اور سست عقیدے اور ان کی بے حالی پر اف ہو، کتنا برا انہوں نے کام انجام دیا ہے اور غضب الہی کے مستحق بنے ہیں، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہیں۔ ہم نے خلافت اور امامت کو ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے، لیکن اس کا آر اور ننگ ان کے دامن پر ہمیشہ رہے گا۔ ظلم کرنے والوں پر ذلت اور خواری ہوا کرتی ہے، ان کی حالت پر افسوس اور وائے ہو، کس طرح انہوں نے حضرت علی سے خلافت کو چھینا ہے۔ خدا کی قسم، ان کا علی سے دور ہٹنا اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا کہ علی کی کاٹنے والی تلوار اور بہادری اور خدا کی راہ میں سخت حملے کے کرنے سے خوش نہ تھے۔ خدا کی قسم، اگر خلافت علی کے ہاتھ سے نہ لی ہوتی اور علی ان کی حکومت کی زمام اپنے ہاتھ میں لے لیتے تو وہ بہت آسانی سے انہیں خوشبختی اور سعادت کی طرف ہدایت کرتے، اور بہت جلد ریاست طلب کا متقی اور سچے کا جھوٹے سے امتیاز ہو جاتا، بہت جلد ظالم اپنے اعمال کی سزا پا لیتا۔ ان لوگوں کا کام بہت زیادہ تعجب آور ہے، اور ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ کس دلیل پر انہوں نے اعتماد اور تکیہ کیا ہے؟ کون سی رسی سے تمسک کیا ہے؟ اور کس خاندان کے خلاف انہوں نے اقدام کیا ہے؟ علی کی جگہ کس کا انتخاب کیا ہے؟ خدا کی قسم، علی کی جگہ اتنی لیاقت والے کو نہیں لائے۔ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے، حالانکہ انہوں نے غیر معقول کام انجام دیا ہے۔ وہ خود بھی نہیں جانتے کہ انہوں نے اصلاح کی جگہ فساد اور فتنے کو ایجاد کیا ہے۔ آیا وہ شخص
جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لے جائے رہبری کے لیے بہتر ہے، یا وہ شخص جو ابھی ہدایت پانے کا دوسروں کی طرف محتاج ہو؟ تم کس طرح فیصلہ دیتے ہو؟ خدا کی قسم، ان کے کردار اور آئندہ آنے والے حالات کا نتیجہ بعد میں ظاہر ہوگا، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سوائے تازہ خون اور قتل کرنے والے زہر کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس وقت ظلم کرنے والوں کا نقصان نہ ہونا ظاہر ہو جائے گا۔ اب تم ناگوار واقعات کے لیے تیار ہو جاؤ اور کاٹنے والی تلواروں اور دائمی گڑبڑ اور ڈکٹیٹرشپ کا انتظار کرو۔ تمہارے بیت المال کو لوٹیں گے اور تمہارے منافع کو اپنی جیب میں ڈالیں گے۔ تمہاری حالت پر افسوس۔ اس طرح کیوں ہو گئے ہو؟ تمہیں علم نہیں ہے کہ کس خطرناک راستے پر چل پڑے ہو؟ نتائج سے واقف ہو؟ کیا ہم تم کو ہدایت پر مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم ہدایت کی طرف جانے کو پسند نہیں کرتے؟ ریفرنس ہے احتجاج طبرسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147۔ اس کے علاوہ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ 161 اور شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 233 اور بلاغات النساء صفحہ نمبر 19۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے زیادہ غم و اندو۔ جناب زہرا کی بیماری اور کمزوری کی وجہ صرف سابقہ بیماری ہی نہ تھی، بلکہ غم اور افکار اور زیادہ پریشانیاں بھی آپ پر بہت زیادہ روحانی فشار کا موجب بنی ہوئی تھیں۔ جب بھی آپ اپنے چھوٹے سے کمرے میں چمڑے کے فرش پر گھاس سے پر کیے ہوئے سرہانے پر تکیہ کر کے سو رہی ہوتی تھیں تو آپ پر مختلف قسم کے افکار ہجوم کرتے۔ کس طرح لوگوں نے میرے باپ کی وصیت پر عمل نہیں کیا اور میرے شوہر سے خلافت کو لے لیا۔ خلافت کے لے لینے کے آثار اور خطرناک نتائج قیامت تک باقی رہیں گے۔ جو خلافت ملت پر زبردستی اور ہیلہ بازی سے مسلط کی جائے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی ترقی اور پیش رفت کی علت ان کا اتحاد اور اتفاق تھا۔ وہ کتنا بڑا سرمایہ اور طاقت ان سے چھن گیا ہے۔ ان میں اندرونی اختلاف پیدا کر دیے گئے ہیں۔ اسلام کے اقتدار کی تنہا جو طاقت تھی وہ پراگندگی اور اختلاف میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ اسلام کو انہوں نے کمزوری اور پراگندگی اور ذلت کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ کیا میں رسول کی عزیز وہی فاطمہ نہیں ہوں جو اب بیماری کے بستر پر پڑی ہوئی ہوں اور اسی امت کے ضربات سے درد و کرب سے نالاں ہوں اور موت کا مشاہدہ کر رہی ہوں؟ بس پیغمبر کی وہ تمام سفارشیں کہاں گئیں؟ خدایا، علی اس بہادری اور شجاعت کے باوجود کہ جو ان میں دیکھتی ہوں کس طرح گرفتار اور مجبور ہو گئے ہیں کہ اسلام کے مصالح کی حفاظت کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اپنے صحیح حق کے جانے پر سکوت کو اختیار کر بیٹھے ہیں۔ میری موت نزدیک ہو گئی اور جوانی کے عالم میں اس دنیا سے جا رہی ہوں اور دنیا کے غم اور غصے سے نجات حاصل کر رہی ہوں، لیکن اپنے یتیم بچوں کا کیا کروں؟ حسن اور حسین، زینب اور کلثوم بے سرپرست اور یتیم ہو جائیں گے۔ کتنی مصیبت میرے ان جگر گوشوں پر وارد ہوں گی۔ میں نے کئی دفعہ اپنے بابا سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ تیرے حسن کو زہر دے دیں گے اور حسین کو تلوار سے قتل کر دیں گے۔ ابھی سے اس پیشن گوئی کی علامتیں ظاہر ہونے لگی ہیں۔ آپ کبھی اپنے چھوٹے سے حسین کو گود میں لے کر ان کی گردن کا بوسہ لیتی اور ان کے مصائب پر آنسو بہاتی، اور کبھی آپ اپنے حسن کو سینے سے لگا لیتی اور ان کے معصوم لبوں پر بوسہ دیتی، اور کبھی زینب اور کلثوم پر وارد ہونے والی مصیبتیں اور واقعات کو یاد کرتی اور ان کے لیے گریہ کرتی۔ جی ہاں، اس قسم کے پریشان کرنے والے افکار جناب زہرا کو تکلیف اور رنج میں مبتلا کرتے تھے، اور آپ دن بدن کمزور اور ضعیف ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ جناب فاطمہ وفات کے وقت رو رہی تھیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ آپ کے مستقبل کے واقعات اور مصائب پر رو رہی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا آپ نہ روئیں، قسم خدا کی اس قسم کے واقعات میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ریفرنس ہے بحار الانوار جلد 43 صفحہ نمبر 218۔ اگلی ہیڈنگ ہے
ناپسندیدہ عیادت۔ مسلمانوں کی عورتیں اور پیغمبر کی رشتہ دار عورتیں اور پیغمبر کے خاص اصحاب کبھی نہ کبھی جناب فاطمہ کی احوال پرسی اور عیادت کرتے تھے، لیکن جناب عمر اور ابو بکر آپ کی عیادت سے روکے گئے تھے، کیونکہ جناب زہرا نے پہلے سے ارادہ کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ قطع کلام رکھیں گی، اسی لیے آپ انہیں عیادت اور ملاقات کی اجازت نہ دیتی تھیں۔ آہستہ آہستہ اراکین خلافت میں یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں جناب فاطمہ فوت نہ ہو جائیں اور وقت کے خلیفہ سے ناراض رہ کر انتقال کر گئیں تو یہ قیامت تک ان کے دامن پر ننگ اور عار کا دھبا لگ جائے گا۔ اسی لیے وہ عمومی افکار کے دباؤ میں تھے اور مجبور تھے کہ کسی طرح جناب فاطمہ کی عیادت کریں، لہٰذا حضرت علی سے انہوں نے با اصرار تقاضا کیا کہ ان کی ملاقات کے اسباب فراہم کریں۔ حضرت علی جناب فاطمہ کے پاس آئے اور فرمایا، اے دختر رسول، ان دو آدمیوں نے آپ کی عیادت کرنے کی آپ سے اجازت چاہی ہے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت زہرا حضرت علی کی حالت سے بخوبی واقف تھیں۔ آپ نے عرض کیا، گھر آپ کا ہے اور میں آپ کے اختیار میں ہوں، آپ جس طرح مصلحت دیکھیں اس پر عمل کریں۔ آپ نے یہ کہا اور اپنے سر کے اوپر چادر اوڑھ لی اور دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ وہ دونوں آدمی اندر آئے اور سلام کیا اور احوال پرسی کی اور عرض کیا کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ جناب فاطمہ نے فرمایا کہ میں ایک چیز تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، اس کا جواب دو۔ انہوں نے عرض کی کہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں خدا کی قسم دیتی ہوں، آیا تم نے رسول خدا سے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے اذیت دے گا اس نے مجھے اذیت دی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہاں، ہم نے یہ حدیث آپ کے والد سے سنی ہے۔ آپ نے اس کے بعد اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا کہ اے میرے خدا، تو گواہ رہنا کہ انہوں نے مجھے اذیت دی ہے، ان کی شکایت تجھ سے اور تیرے رسول سے کروں گی۔ نہیں، میں ہرگز تم سے راضی ہوں گی یہاں تک کہ اپنے والد سے ملاقات کروں، تمہارے کردار اور رفتار کو ان سے بیان کروں گی تاکہ وہ ہمارے درمیان قساوت کریں۔ ریفرنس بحار الانوار، جلد 43، صفحہ نمبر 198۔ اگلی ہیڈنگ ہے فاطمہ کی وصیت۔ جناب زہرا کی بیماری کے تقریباً 40 دن تک تقریباً 40 دن تک طول پکڑ گئی، لیکن ہر روز آپ کی حالت سخت تر ہوتی جا رہی تھی اور آپ کی بیماری میں شدت آتی جا رہی تھی۔ آپ نے ایک دن حضرت علی سے کہا، اے ابن ام، میں موت کے آثار اور علامتیں اپنے آپ میں مشاہدہ کر رہی ہوں، مجھے گمان ہے کہ میں عنقریب اپنے والد سے ملاقات کروں، میں آپ کو وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی جناب فاطمہ کے بستر کے قریب آ بیٹھے اور کمرے کو خالی کروا دیا اور فرمایا، اے دختر پیغمبر، جو کچھ آپ کا دل چاہتا ہے وصیت کیجیے اور یقین کیجیے کہ میں آپ کی وصیت پر عمل کروں گا، آپ کی وصیت کی انجام دہی کو اپنے ذاتی کاموں پر مقدم کروں گا۔ حضرت علی نے جناب زہرا کے افسردہ چہرے اور حلقے پڑی ہوئی آنکھوں پر نگاہ کی اور رو دیے۔ جناب فاطمہ نے پلٹ کر اپنی ان آنکھوں سے حضرت علی کے غمناک اور پرمژدہ چہرے کو دیکھا اور کہا، اے ابن ام، میں نے آج تک آپ کے گھر میں جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی خیانت کی ہے اور نہ کبھی آپ کے احکام اور دستورات کو پس پشت ڈالا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور آپ کا تقویٰ اتنا قوی اور عالی ہے کہ آپ کے بارے میں اس کا احتمال تک نہیں دیا جا سکتا۔ خدا کی قسم، آپ کی جدائی اور فراق مجھ پر بہت سخت ہے، لیکن موت کے سامنے کسی کا چارہ نہیں۔ خدا کی قسم، تم نے میرے مصائب تازہ کر دیے ہیں، تمہاری بے وقت موت میرے لیے ایک دردناک حادثہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مصیبت کتنی ناگوار اور دردناک ہے۔ خدا کی قسم، اس ہلاک کر دینے والی مصیبت کو میں کبھی نہیں فراموش کروں گا، کوئی چیز اس مصیبت سے تسلی بخش نہیں ہو سکتی۔ اس وقت دونوں بزرگوار رو رہے تھے۔ ریفرنس بحار الانوار، جلد 43، صفحہ 191۔ جناب زہرا نے اپنے مختصر جملوں میں اپنی زندگی کے برنامے کو سمو دیا، اپنی صداقت کے مقام اور پاک دامنی اور شوہر کی اطاعت کو اپنے شوہر سے بیان کیا۔ حضرت علی نے بھی آپ کی علمی عظمت اور پرہیزگاری اور صداقت اور دوستی اور زحمات کا شکریہ ادا کیا اور
اپنی بے پناہ محبت اور لگاؤ کو آپ کی نسبت ظاہر کیا۔ اس وقت عواطف اور احساسات پھر سے دونوں زن و شوہر میں جو اسلام کے نمونے اور مثال تھے اس طرح ابھرے کہ دونوں اپنے رونے پر قابو نہ پا سکے اور کافی وقت تک دونوں روتے رہے اور اپنی مختصر سی ازدواجی زندگی پر جو محبت و صفا اور مہر و صداقت سے پر تھی گریا کرتے رہے اور ایک دوسرے کو غیر معمولی زحمات اور گرفتاریوں اور مصائب پر روتے رہے تاکہ یہی آنکھوں کے آنسو ان کی اندرونی آگ جو ان کے جسم کو جلا دینے کے نزدیک تھی ٹھنڈا کر سکیں۔ جب آپ کا گریہ ختم ہوا، حضرت علی نے جناب فاطمہ کا سر مبارک اپنے زانوں پر رکھا اور فرمایا، اے پیغمبر کی عزیز دختر، جو آپ کا دل چاہتا ہے وصیت کریں اور مطمئن رہیں کہ آپ کی وصیتوں سے تخلف نہ کروں گا۔ جناب فاطمہ نے یہ وصیتیں کی۔ پہلی یہ کہ مرد بغیر عورت کے زندگی نہیں بسر کر سکتا اور آپ بھی مجبور ہیں کہ شادی کریں۔ میری خواہش ہے کہ آپ میرے بعد امامہ سے شادی کیجیے گا کیونکہ یہ میرے بچوں پر زیادہ مہربان ہے۔ ریفرنس ہے مناقب ابن شہر عاشوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 362۔ نمبر 2 یہ کہ میرے بچے میرے بعد یتیم ہو جائیں گے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کو سخت لہجے سے نہ پکارنا، ان کی دلجوئی کے لیے ایک رات ان کے پاس رہنا، ایک رات اپنی بیوی کے پاس۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 178۔ نمبر تیسری وصیت یہ کی کہ میرا اس طرح اور کیفیت کا تابوت بنانا تاکہ میرا جنازہ اٹھاتے وقت میرا جسم ظاہر نہ ہو۔ پھر آپ نے اس تابوت کی کیفیت بیان کی۔ یہ بھی ریفرنس موجود ہے بہار الانوار جلد 43 صفحہ 192۔ چوتھی وصیت کی کہ مجھے رات کو غسل دینا اور کفن پہنانا اور دفن کرنا اور ان آدمیوں کو اجازت نہ دینا جنہوں نے میرا حق غصب کیا ہے اور مجھے اذیت اور آزار دیا ہے کہ وہ میری نماز جنازہ یا تشییع جنازہ میں حاضر ہوں۔ یہ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ 192۔ پانچویں وصیت یہ کی کہ رسول خدا کی بیویوں میں سے ہر ایک کو 12 وقی یعنی گندم کا وزن دینا۔ چھٹی وصیت کی کہ بنی ہاشم کی ہر ایک عورت کو بھی 12 وقی دینا۔ ساتویں وصیت کی کہ امامہ کو بھی کچھ دینا۔ آٹھویں وصیت کی کہ ذی الحسن نامی باغ اور ساقیہ اور دلال اور غراف اور حشیم اور ام ابراہیم نامی باغات جو 7 عدد بنتے ہیں میرے بعد آپ کے اختیار میں ہوں گے اور آپ کے بعد حسن اور حسن کے بعد حسین اور حسین کے بعد ان کے بڑے لڑکے کے اختیار میں ہوں گے۔ اس وصیت کے لکھنے والے علی اور گواہ مقداد اور زبیر تھے۔ ریفرنس ہے دلائل الامامہ صفحہ نمبر 42۔ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ یہ تحریری وصیت بھی آن حضرت سے ہاتھ لگی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت نامہ پیغمبر کی دختر کا ہے۔ میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہوں اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ بہشت و دوزخ حق ہیں، قیامت کے واقع ہونے میں شک نہیں ہے، خدا مردوں کو زندہ کرے گا۔ اے علی، خدا نے مجھے آپ کا ہمسر قرار دیا ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں اکٹھے رہیں۔ میرا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اے علی، رات کو مجھے غسل و کفن دینا اور حنوط کرنا اور دفن کرنا اور کسی کو خبر نہ کرنا۔ اب میں آپ سے ودا ہوتی ہوں۔ میرا سلام میری تمام اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہوگی پہنچا دینا۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 214۔ اگلی ہیڈنگ ہے آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں۔ جناب فاطمہ کی بیماری شدید ہو گئی اور آپ کی حالت خطرناک ہو گئی۔ حضرت علی ضروری کاموں کے علاوہ آپ کے بستر سے جدا نہ ہوتے تھے۔ جناب اسماء بنت امیس آپ کی تیمار داری کیا کرتی تھیں۔ جناب امام حسن اور امام حسین اور زینب و ام کلثوم ماں کی یہ حالت دیکھ کر آپ سے بہت کم جدا ہوا کرتے تھے۔ جناب فاطمہ کبھی مرض کی شدت سے بے ہوش ہو جایا کرتی تھیں، کبھی آنکھ کھولتی اور اپنے عزیز فرزندوں پر حسرت کی نگاہ ڈالتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ نے احتضار کے وقت آنکھیں کھولی اور ایک تند نگاہ اطراف پر ڈالی اور فرمایا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے میرے اللہ مجھے اپنے پیغمبر کے ساتھ محشور کر۔
خدایا مجھے اپنی بہشت اور اپنے جوار میں سکونت عنایت فرما۔ اس وقت حاضرین سے فرمایا، اب فرشتگان خدا اور جبرائیل موجود ہیں، میرے بابا بھی حاضر ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جلدی آؤ، یہاں تمہارے لیے بہتر ہے۔ ریفرنس ہے دلائل الامامہ، صفحہ نمبر 44۔ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ نے مجھ سے وفات کی رات فرمایا کہ اے ابن ابھی جبرائیل مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور کہہ رہے ہیں خدا بعد السلام فرماتا ہے کہ عنقریب تم بہشت میں والد سے ملاقات کرو گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا اے ابن ابھی میکائیل نازل ہوئے اور اللہ کی طرف سے پیغام لائے۔ اس کے بعد فرمایا وعلیکم السلام۔ اس وقت آپ نے آنکھیں کھولیں اور فرمایا ابن خدا کی قسم اسرائیل آ گئے ہیں اور میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت اسرائیل سے فرمایا کہ میری روح قبض کر لو لیکن نرمی سے۔ آپ نے زندگی کے آخری لمحے میں فرمایا تھا کہ خدایا تیری طرف آؤں نہ آگ کی طرف۔ یہ کلمات آپ نے فرمائے اور اپنی نازنین آنکھوں کو بند کر لیا اور جان کو خالق کے سپرد کر دیا۔ اسماء بنت امیس نے جناب زہرا کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب جناب فاطمہ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میرے والد کی وفات کے وقت جبرائیل کچھ کافور لے کر آئے تھے۔ آپ نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک حصہ اپنے لیے رکھا تھا، ایک حصہ حضرت علی کے لیے اور ایک حصہ مجھے دے دیا تھا، اور میں نے اسے فلاں جگہ رکھا ہے، اب مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے لے آؤ۔ جناب اسماء وہ کافور لے آئیں۔ آپ نے اس کے بعد غسل کیا، وضو کیا اور اسماء سے فرمایا میرے نماز کے کپڑے لے آؤ اور خوشبو بھی لے آؤ۔ جناب اسماء نے لباس حاضر کیا، آپ نے وہ لباس پہنا اور خوشبو لگائی اور قبلہ رخ ہو کر اپنے بستر پر لیٹ گئیں، اور اسماء سے فرمایا کہ آرام کرتی ہوں تھوڑی دیر بعد مجھے آواز دینا، اگر میں نے جواب نہ دیا تو سمجھ لینا کہ میں دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں، اور علی کو بہت جلد اطلاع دے دینا۔ اسماء کہتی ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر صبر کیا اور پھر میں کمرے کے دروازے پر آئی، جناب فاطمہ کو آواز دی لیکن جواب نہ سنا۔ تب میں نے لباس کو آپ کے چہرے سے ہٹایا تو دیکھا کہ آپ دنیا سے گزر گئی ہیں۔ میں آپ کے جنازے پر گر گئی، آپ کو بوسہ دیا اور روئی۔ اچانک امام حسن اور امام حسین وارد ہو گئے، اپنی والدہ کی حالت پوچھی اور کہا کہ اس وقت ہماری ماں کے سونے کا وقت نہیں ہے۔ میں نے عرض کی کہ اے میرے عزیزوں، تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ امام حسن اور امام حسین ماں کے جنازے پر گر گئے، بوسہ دیتے جاتے اور روتے جاتے۔ امام حسن کہتے اماں مجھ سے بات کیجیے۔ امام حسین کہتے تھے اماں جان میں تیرا حسین ہوں، قبل اس کے کہ میری روح پرواز کر جائے مجھ سے بات کیجیے۔ جناب زہرا کے یتیم مسجد کی طرف دوڑے تاکہ بابا کو موت کی خبر دیں۔ جناب زہرا کی موت کی خبر علی کو ملی تو آپ نے شدت غم اور اندوہ سے بیتاب ہو کر فرمایا پیغمبر کی دختر آپ میرے لیے سکون کا باعث تھیں، اب آپ کے بعد کس سے سکون حاصل کروں گا۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 43 صفحہ نمبر 186۔ اگلی ہیڈنگ ہے آپ کا دفن اور تشییع جنازہ۔ جناب زہرا کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوئی، اہل مدینہ کو علم ہو گیا اور تمام شہر سے رونے اور گریے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ لوگوں نے حضرت علی کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، جناب امام حسن اور امام حسین آپ کے ارد گرد بیٹھے گریہ کر رہے تھے۔ جناب ام کلثوم روتی اور فرماتی تھیں کہ یا رسول اللہ، گویا آپ ہمارے پاس سے چلے گئے، لوگ گھر کے باہر اجتماع کیے ہوئے تھے اور وہ حضرت زہرا کے جنازے کے باہر آنے کے منتظر تھے۔ اچانک جناب ابوذر گھر سے باہر نکلے اور کہا لوگوں چلے جاؤ کیونکہ جنازے کی تشییع میں دیر کر دی گئی ہے۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 192۔ جناب ابو بکر اور عمر نے حضرت علی کو تعزیت دی اور عرض کیا یا ابوالحسن مبادا ہم سے پہلے جناب فاطمہ پر نماز پڑھیں۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 43 صفحہ 199۔ لیکن حضرت علی نے اسماء کے ساتھ مل کر اسی رات جناب زہرا کو غسل و کفن دیا۔ جناب زہرا کے چھوٹے چھوٹے بچے جنازے کے ارد گرد گریہ کر رہے تھے۔ جب آپ غسل و کفن سے فارغ ہو گئے تو آواز دی اے حسن و حسین، اے زینب و ام کلثوم، آؤ ماں کو وداع کرو کہ پھر ان کو نہ دیکھ سکو گے۔ جناب زہرا کے یتیم
ماں کے نازنین جنازے پر گرے اور بوسہ دیا اور روئے۔ حضرت علی نے ان کو جنازے سے ہٹایا۔ ریفرنس بحار الانوار جلد 43 صفحہ 179۔ جنازے پر نماز پڑھی اور جنازہ اٹھایا۔ جناب عباس، فضل، مقداد، سلمان، ابو ذر، عمار، حسن حسین، عقیل، بریدہ، حذیفہ ابن مسعود جنازے کی تشییع میں شریک ہوئے۔ ریفرنس ہے بحار الانوار جلد 43 صفحہ 183۔ جب تمام آنکھیں سو رہی تھیں، اندھیرے میں جنازے کو آہستہ آہستہ اور خاموشی کے ساتھ قبر کی طرف لے گئے تاکہ منافقین کو علم نہ ہو جائے اور دفن کرنے سے روک نہ دیں۔ جنازے کو قبر کے کنارے زمین پر رکھا گیا۔ امیر المومنین حضرت علی نے خود اپنی بیوی کے نازنین جسم کو اٹھایا اور قبر میں رکھ دیا اور قبر کو فوراً بند کر دیا۔ ریفرنس بحار الانوار جلد 43 صفحہ 183۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علی جناب زہرا کی قبر پر۔ جناب زہرا کے دفن کو مخفی اور بہت سرعت سے انجام دیا گیا تاکہ دشمنوں کو اطلاع نہ ہو اور وہ آپ کے دفن میں مانع نہ ہوں۔ لیکن جب حضرت علی جناب زہرا کے دفن سے فارغ ہوئے، آپ پر بہت زیادہ غم و اندوہ نے غلبہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اے خدا، کس طرح میں نے پیغمبر کی نشانی کو زمین میں دفن کیا ہے۔ کتنی مہربان بی بی باصفا پاک دامن اور فداکار کو اپنے ہاتھ سے دے بیٹھا ہوں۔ خدایا، اس نے میرا دفاع کرنے میں کتنے مصائب برداشت کیے ہیں، کتنی میرے گھر میں زحمت اٹھائی ہے۔ آہ، زہرا کا اندرونی درد، افسوس ان کے ٹوٹے ہوئے پہلو پر اور ان کے ورم کیے ہوئے بازو پر، ان کے ساقط شدہ بچے پر۔ اے خدا، میری امید تھی کہ آخری زندگی تک اس مہربان بی بی کے ساتھ گزاروں گا، لیکن افسوس اور صد افسوس کہ موت نے ہمارے درمیان جدائی ڈال دی ہے۔ آہ، میں نے زہرا کے یتیم چھوٹے بچوں کا کیا کروں؟ رات کے اندھیرے میں آپ جناب رسول خدا کی قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی، سلام ہو آپ پر اے رسول خدا، میری طرف سے اور آپ کی پیاری دختر کی طرف سے جو ابھی آپ کی خدمت میں پہنچنے والی ہے اور آپ کے جوار میں دفن ہوئی ہے اور سب سے پہلے آپ سے جا ملی ہے۔ یا رسول اللہ، میرا صبر ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ کی مصیبت پر صبر کیا ہے، زہرا کے فراق پر بھی صبر کروں گا۔ یا رسول اللہ، آپ کی روح میرے دامن میں قبض کی گئی، میں آپ کی آنکھوں کو بند کرتا تھا، میں تھا کہ جس نے آپ کے جسم مبارک کو قبر میں اتارا۔ ہاں، صبر کروں گا اور پڑھوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا رسول اللہ، وہ امانت جو آپ نے میرے سپرد کی تھی اب آپ کے پاس لوٹ گئی ہے، زہرا میرے ہاتھ سے چھینی گئی ہے، آسمان اور زمین کی رونق ختم ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ، میرے غم کی کوئی انتہا نہیں رہی، میری آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے، میرا غم و اندوہ ختم نہ ہوگا مگر جب کہ میں مروں گا اور آپ کے پاس پہنچوں گا۔ یہ ایسے غم اور مصائب ہیں جو دل کے زخموں سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہماری باصفا گھریلو زندگی کتنی جلدی لٹ گئی ہے، میں اپنے دل کے درد کو خدا سے بیان کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کی دختر آپ کو خبر دے گئی تھی کہ آپ کی دختر آپ کو خبر دے گی کہ آپ کی امت نے اتفاق کر کے خلافت کو مجھ سے چھین لیا اور زہرا کے حق پر قبضہ کر لیا۔ یا رسول اللہ، حالات اور اوضاع کو اسرار سے جناب فاطمہ سے پوچھنا، کیونکہ ان کے دل میں بہت زیادہ درد موجود ہے جو یہاں ظاہر نہ کر سکیں، لیکن وہ آپ سے بیان کریں گی تاکہ خدا ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان قضاوت کرے۔ یا رسول اللہ، آپ کو وداع کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ کی قبر پر بیٹھنے سے تھک گیا ہوں اور آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہاں ملول خاطر ہو گیا ہوں، اور اگر آپ کی قبر پر بیٹھا رہوں تو اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے پر جو صبر کرنے والوں کو دیا گیا ہے یقین نہیں رکھتا، پھر بھی صبر کرنا تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ، اگر دشمنوں کی شماتت کا خوف نہ ہوتا تو آپ کی قبر پر بیٹھا رہتا اور اس مصیبت عظمیٰ پر روتا رہتا۔ یا رسول اللہ، ہمارے حالات ایسے تھے کہ ہم مجبور تھے کہ آپ کی بیٹی کو مخفی طور سے رات کی تاریکی میں دفن کریں، اس کا حق لے لیا گیا اور اسے میراث سے محروم رکھا گیا۔ یا رسول اللہ، میں اپنے اندرونی درد کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہوں
اور اس دردناک مصیبت پر آپ کو تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آپ پر اور اپنی مہربان بیوی پر میرا درود ہو۔ ریفرنس ہے بحار الانوار جلد 43 صفحہ 192۔ حضرت علی نے دشمنوں کے خوف سے جناب زہرا کی قبر مبارک کو ہموار کر دیا اور 7 یا 40 تازہ قبریں مختلف جگہ پر بنا دیں تاکہ حقیقی قبر نہ پہچانی جا سکے۔ ریفرنس بحار الانوار جلد 43 صفحہ 183۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ جناب ابو بکر اور عمر دوسرے مسلمان دوسری صبح کو تشییع جنازہ کے لیے حضرت علی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، لیکن مقداد نے اطلاع دی کہ جناب فاطمہ کو کل رات دفن کر دیا گیا ہے۔ جناب عمر نے جناب ابو بکر سے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ جناب عباس نے اس وقت کہا کہ خود جناب فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے رات کو دفن کر دیا جائے اور ہم نے آپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا ہے۔ جناب عمر نے کہا کہ بنی ہاشم کی دشمنی اور حسد ختم ہونے والا نہیں، میں فاطمہ کی قبر کو کھودوں گا اور اس پر نماز پڑھوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عمر، خدا کی قسم اگر تم ایسا کام کرو گے تو میں تیرا خون تلوار سے بہا دوں گا اور ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ فاطمہ کے جنازے کو قبر سے باہر نکالا جائے۔ جناب عمر نے حالت کو خطرناک حالت بھانپ لیا اور اپنے اس ارادے سے منحرف ہو گئے۔ ریفرنس بحار الانوار جلد 43 صفحہ 199۔ اگلی ہیڈنگ ہے وفات کی تاریخ۔ بظاہر اس امر میں شک کی گنجائش نہیں کہ جناب زہرا کی وفات 11 ہجری کو ہوئی ہے، کیونکہ پیغمبر 10 ہجری کو حجۃ الوداع کے سفر پر تشریف لے گئے اور 11ویں ہجری کے ابتدا میں آپ نے وفات پائی۔ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ جناب فاطمہ آپ کے بعد 1 سال سے کم زندہ رہیں، لیکن آپ کی وفات کے دن اور مہینے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ دلائل الامامہ کے مؤلف اور کفیمین مصباح میں اور سید نے اقبال میں اور محدث قمی نے منتہی الاعمال میں آپ کی وفات 30 جمادی الثانی کو بتلائی ہے۔ ابن شہر عاشوب نے مناقب میں آپ کی وفات 13 ربیع الثانی بتائی ہے۔ ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں اور طبری نے اپنی تاریخ میں فرمایا ہے کہ جناب زہرا نے 30 رمضان المبارک کو وفات پائی۔ مجلسی نے بحار الانوار میں بھی یہ محمد بن عمر سے نقل کیا ہے۔ مجلسی نے بحار الانوار میں محمد بن میثم سے نقل کیا ہے کہ جناب فاطمہ کی وفات 20 جمادی الثانی کو ہوئی۔ محمد تقی سپہرے نے ناسخ التواریخ میں 27 جمادی الاول کو آپ کی وفات بتلائی ہے۔ یہ اتنا بڑا اختلاف اس لیے پیدا ہوا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت زہرا باپ کے کتنے دن زندہ رہیں۔ چھوٹی ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ 75 دن۔ کلینی نے کافی میں اور دلائل الامامہ کے مؤلف نے لکھا ہے کہ جناب فاطمہ پیغمبر کے بعد 75 دن زندہ رہی ہیں۔ سید مرتضیٰ نے عیون المعجزات میں اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اس قول کی دلیل وہ روایت ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام اس بارے میں وارد ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ پیغمبر کے بعد 75 دن زندہ رہیں۔ ریفرنس اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241۔ اگلی سب ہیڈنگ ہے 72 دن۔ ابن شہر عاشوب نے مناقب میں لکھا ہے کہ جناب فاطمہ بابا کے بعد 72 دن زندہ رہیں۔ اگلی سب ہیڈنگ ہے 3 مہینے۔ ابو الفرج نے مقاتل الطالبین میں لکھا ہے کہ جناب زہرا کی زندگی میں پیغمبر کے بعد اختلاف ہے، لیکن 8 مہینے سے زیادہ اور 40 دن سے کمتر نہ تھی، لیکن صحیح قول وہی ہے کہ جو جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت زہرا رسول خدا کے بعد 3 مہینے زندہ رہیں۔ ریفرنس ہے مقاتل الطالبین صفحہ 31۔ اس قول کو صاحب کشف الغمہ نے دولابی سے اور ابن جوزی نے عمر ابن دینار سے بھی نقل کیا ہے۔ اگلی سب ہیڈنگ ہے 40 دن۔ مجلسی نے بحار الانوار میں جناب فضہ سے جو کہ جناب زہرا کی کنیز تھی اور کتاب روضۃ الواعظین میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت زہرا باپ کے بعد 40 دن زندہ رہی ہیں۔
شہر ابن عاشوب نے مناقب میں اسی قول کو قربانی سے نقل کیا ہے۔ اگلی سب ہیڈنگ ہے 6 مہینے۔ مجلسی نے بحار الانوار میں امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ حضرت زہرا باپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ کشف الغمہ میں اسی قول کو ابی شہاب اور زہری اور عائشہ اور عروہ بن زبیر سے نقل کیا ہے۔ ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں ایک قول 6 مہینے سے 10 دن کم کا نقل کیا ہے۔ اگلی سب ہیڈنگ ہے 4 مہینے۔ ابن شہر عاشوب نے مناقب میں 4 مہینے کا قول نقل فرمایا ہے۔ 95 دن۔ امام محمد باقر سے روایت ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ اپنے بابا کے بعد 95 دن زندہ رہی ہیں۔ اگلی سب ہیڈنگ ہے 70 دن۔ ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ باپ کے 70 دن تک زندہ رہیں۔ اگلی سب ہیڈنگ ہے 2 مہینے، 8 مہینے اور 100 دن۔ مجلسی نے بحار الانوار میں 2 مہینے اور 8 مہینے اور 100 دن کا قول بھی نقل کیا ہے۔ پیغمبر کی وفات کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ شیعہ علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ آپ کی وفات 28 صفر کو ہوئی، لیکن اہل سنت کے اکثر علماء نے آپ کی وفات کو 12 ربیع الاول کہا ہے اور دوسری ربیع الاول بھی کہا گیا ہے۔ حضرت زہرا کا والد کی وفات کے بعد زندہ رہنے میں 13 قول ہیں، اور جب ان کو جناب رسول خدا کی وفات کے اقوال کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو پھر جناب فاطمہ کی وفات میں دن اور مہینے کے لحاظ سے کافی احتمال ہو جائیں گے، یعنی 13 کو جب 3 سے ضرب دیں گے تو حاصل ضرب 39 اقوال ہو جائیں گے۔ لیکن محققین پر یہ امر پوشیدہ نہیں کہ اس معاملے میں ائمہ علیہم السلام کے اقوال اور آراء ہی کو دوسرے اقوال پر مقدم ہو، کیونکہ حضرت زہرا کی اولاد اور دوسروں کی نسبت اپنی ماں کی وفات سے بہتر طور پر باخبر تھی۔ لیکن جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ خود ائمہ علیہم السلام کی روایات اس باب میں مختلف وارد ہوئی ہیں، اس لیے کہ روایات میں 75 دن اور 95 دن اور 70 دن اور 3 مہینے اور 6 مہینے بھی وارد ہوئے ہیں۔ اگر پیغمبر کی وفات کو 28 صفر تسلیم کر لیں اور پھر 75 دن کی روایت کا لحاظ کریں تو آپ کی وفات اس لحاظ سے 13 اور 15 جمادی الاول ہی کو متحمل ہوگی، اور اگر 95 دن کی روایت کا لحاظ کریں تو پھر تیسری یا 5ویں جمادی الثانی کو حضرت کی وفات ممکن ہوگی۔ اسی طرح آپ خود حساب کر سکتے ہیں اور جو احتمال بن سکتے ہیں انہیں معلوم کر سکتے ہیں۔ جناب زہرا کی عمر کے بارے میں بھی 18، 28، 29، 30 اور 35 سال جیسے اختلافات موجود ہیں، اور چونکہ پہلے ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں لہٰذا یہاں دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ عزیز سامعین، صفحہ نمبر 241 پر ہم سٹاپ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اسی کو آگے نیکسٹ سیشن میں بیان کریں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جناب فاطمہ کی قبر مبارک۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔